محنت فالتو کی محنت کر رہے ہیں. درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چچا جان السلام علیکم. ہاں میرے بیٹے چچا جان کچھ کہنے آیا ہوں. کہا چچا جان مجھے اجازت دیجیے کہ میں جنگ کے میدان میں جاؤں. چچا محترم سنا. کہا بیٹا قاسم تم ہمارے بھائی کی واحد نشانی ہیں, تم سے ان کی نسل چل رہی. کہا چچا جان ہم رہے یا رہے, ہم رہے یا نہ رہے, میرے نبی کا دین ہوتا امت کی بربادی ہمیں روکنا ہے, امت کو گمراہی سے ہمیں روکنا. جب چچا نے اجازت نہیں دی, امام قاسم نے مایوس ہو کے کہا آپ تو میرے وہ چچا ہیں جس نے کبھی آج تک میرے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہیں کیا, لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ میرے باپ ہم نہیں ہیں. جب یہ سنا واقعہ حسین تڑپ گئے, قریب گئے, ان کو اپنے سینے سے لگایا. کہا ایسا کیوں سوچ رہے؟ کہا چچا جان ہمیں معلوم ہے جب آپ ایک نوالا بھی کھلاتے تھے تو پہلے نوالا مجھ کو دیتے تھے, بعد میں علی اکبر کو دیتے تھے. آپ وہ چچا ہیں کہ جب روڈ میں بیٹھانے کی بات آئی تو جہاں اپنے بیٹے کو بیٹھا تھا وہاں ان کو بیٹھا تھا. لیکن آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میرے باپ ہوتے تو وہ ہمیں اجازت دیتے تھے. میرے آقا امام حسین تڑپ گئے. کہا بیٹا کیوں ایسا کیوں سوچتے ہو؟ کہا اب چچا کریے کہ میرے بازو میں ایک تعویذ بنی ہوئی ہے یا ایک تحریر بنی ہوئی ہے, اس کو پڑھ لیجیے اور پڑھنے کے بعد جو فیصلہ آپ کو کرنا ہے وہ کر دیجیے گا. آقا حسین نے کہا یہ تعویذ کس نے دی تھی؟ کہا یہ تحریر میرے ابا حسن نے ہم کو دی تھی اور کہا تھا اس کی ضرورت میں اس وقت پڑے گی جب کربلا میں میرا بھائی اکیلا رہ جائے گا تو تم سے اجازت مانگنا, اگر وہ اجازت نہ دے تو تم جاتے ان سے کہنا کہ تحریر پڑھ لے. تحریر پڑھی تو تحریر پر لکھا ہوا تھا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام حسن مجتبی نے کہا تھا اے میرے بیٹے قاسم کل کربلا میں جب میرا بھائی اکیلا ہو جائے اور اس کو کوئی ساتھ نہ مل رہا ہو تو تم جان کی پرواہ نہ کرنا, میرے بھائی کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دینا. بھائی کی تحریر پڑھی, امام علی مقام کی آنکھوں تر ہو گئی, بھائی کی شفقتیں یاد آ گئی, بھائی کی محبت یاد آ گئی. ارے ایسا بھائی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ امام حسن کے جیسا کوئی دوسرا انسان ہوگا, نہ امام حسین کے جیسا کوئی دوسرا انسان. دونوں اپنی جگہ پہ دیکھا, کیونکہ جب نام حسن رکھا گیا, نام حسین رکھا گیا, یہ نام بھی سب سے پہلے آپ ہی کا رکھا گیا. آپ سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا اور حسین نہیں. تو جب یہ نام سے بھی بے مثال ہے تو عظمت و شان میں بھی بے مثال ہے. اللہ اکبر. بھائی کی بات سنی, شہزادے کو دلہا بنایا, اجازت دی. حضرت امام قاسم کو جب اجازت مل گئی, یہ کون سا دن تھا؟ یہ 7 محرم کا دن تھا. یہ کون سا دن تھا؟ یہ پانی بدھونے کا دن تھا. یہ کون سا دن تھا؟ یہ شفیعوں کا دن تھا. آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ان کے نام پر سبیلے لگا رہے ہیں, ان کے نام پر لنگر کر رہے ہیں, لیکن تم کو معلوم ہے کربلا میں کیا حالت ہوتی تھی؟ کہتے ہیں ایک چیز ہے جو کبھی کسی سے ہارتی نہیں ہے, وہ ہے پانی. لیکن ہاں کربلا میں اگر کسی سے پانی نے ہار مانی ہے تو وہ امام علی مقام اور ان کے بچے پیاسے تھے کربلا میں. جب مصطفیٰ کی جانب دریا میں ہو رہا تھا بحیرت سے پانی, حضرات محترم امام قاسم کو اجازت دی. آپ میدان جنگ میں پہنچے, سامنے یزیدی فوج ہے, سب کی نظر امام قاسم پر ہے. کیا کیا جائے, ان کا سامنا کیسے کیا جائے, ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے آگے بڑھنے کی. وہ ساتھ نے دیکھا تو کہا اے ارزق, یہ ارزق تھا, یہ نامی گرامی پہلوان.
اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جو خون حسین کے پیاسے تھے وہ بھی ان لوگوں سے تھرتھراتے تھے، گھبراتے تھے. اسی لیے تو ایک واحد شخصیت کے لیے انہوں نے ارزق نامی پہلوان کو، وہ بڑا گھمنڈی تھا، بے شعور تھا، کہنے لگا اے اوپر والے صاحب تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کل کے لڑکے کے سامنے تم مجھے بیچ رہے ہو، میرے 4 لڑکے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیج دو وہ اس کا کام تمام کر کے چلے آئیں گے. حضرات محترم پہلا لڑکا آیا.